اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 135 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 136 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمنو تم ایمان لاؤ، باللہ با یہاں اللہ کے معنی میں ہے پر، اللہ پر، ورسول ہی و رسول ہی اس کے اور اس کے رسول پر، والکتاب و اور الکتاب کتاب پر، الذی جو نزل اس نے نازل کی، علی رسول ہی اللہ پر، رسول ہی اپنے اور اپنے رسول پر، والکتاب و اور الکتاب کتاب، الذی جو انزل اس نے نازل کی، من قبل من سے قبل اس سے پہلے، ومن یکفر و اور من جو یکفر انکار کرے، کفر کرے، باللہ با کا اللہ کا، و ملائکتہ ہی ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتے ہی اس کے اور اس کے فرشتوں کا، و کتب ہی و کتب کتاب کی جمع ہے، کتب کتابیں ہی اس کی اور اس کی کتابوں کا، و رسل ہی و اور رسول کی جمع ہے، اس کے رسولوں کا ہی اس کے، والیوم الآخر و اور الیوم دن الآخر آخرت کا اور آخرت کے روز کا، فقد ضل پس قد تحقیق ضل بھٹک گیا، ضلالن گمراہی میں، بعیدن دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور کتاب پر جو کہ نازل کی اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور جو کوئی انکار کرے اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو تحقیق کہ وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ ایمان کی تکمیل مکمل اطاعت میں مضمر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، تمام احکام کو، کل شریعت کو، ایمان کی تمام جزیات کو مان لیں، حکم ہو رہا ہے۔ یہ خیال نہ ہو کہ اس میں تحصیل حاصل ہے، نہیں بلکہ تکمیل کامل ہے۔ ایمان لائے ہو تو اب اسی پر قائم رہو۔ اللہ جل شانہ کو مانا ہے تو جس طرح وہ منوائے مانتے چلے جاؤ۔ یہی مطلب ہر مسلمان کی اس دعا کا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، یعنی ہماری ہدایت کو ثابت قدم رکھ، مدام رکھ، اس میں ہمیں مضبوط کر اور دن بدن بڑھاتا رہے۔ اسی طرح یہاں بھی مومنوں کو اپنی ذات پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو فرمایا ہے، اور آیت میں ایمانداروں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔
پہلی کتاب سے مراد کتاب ہے اور قرآن ہے، اور اس سے پہلے کی کتاب سے مراد تمام نبیوں پر جو جو کتابیں نازل ہوئیں سب ہیں۔ قرآن کے لیے لفظ نزل بولا گیا اور دیگر کتابوں کے لیے انزل، اس لیے کہ قرآن بتدریج وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اترا اور باقی کتابیں پوری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے درس نظامی والوں کے لیے، یہ سوال آتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ جل شانہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے، وہ راہ ہدایت سے بہک گیا اور بہت دور غلط راہ پڑ گیا، گمراہی میں راہ حق سے ہٹ کر راہ باطل پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے حکم دیتا ہے ایمان لانے کا اپنے آپ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح سے ہم ایمان لے کر آئیں، ایمان ہماری دلوں میں پیوست ہو جائے، ہمارا رواں رواں ایمان بن جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔